آنے ایک اور خبر آپ ہمیں دے رہے ہوتا ہیں ہے. ابھی. جی خبریں بہت ہیں لیکن میں آہستہ آہستہ خبریں دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ہی سینسٹیو ایشوز ہیں اور بہت سیریس ایشوز ہیں, کیونکہ جو پلاننگ کی گئی تھی اور جس پلاننگ پر عمل ہو رہا تھا اس میں آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کس کس طرح کے لوگ افغانستان سے جو لا کے بٹھائے گئے تھے یہاں پہ, انہوں نے 9 مئی کو کس کس جگہ پہ حملہ کیا. ابھی تک میاں والی ایئر بیس پہ F-16 طیاروں کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کی تفصیلات نہیں سامنے آئیں. ابھی تو پشاور میں کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی, کتنے لوگ مارے گئے وہاں پشاور میں اور میاں والی میں, یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی. کیسے ہوا سارا کچھ, اس کے پیچھے کون تھا؟ ایئر فورس کے کچھ لوگ بھی تھے, وہ بھی پکڑے گئے. یہ بھی آپ کو بتا دیں. چلیں, بہت ساری خبریں آپ نے دے دی. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں. آپ نے ٹائمنگ کی جو بات کی ہے, میرے خیال میں ہم اگر ٹائمنگ کو کویشچن کرنے کے بجائے آڈیسٹی کو کویشچن کریں اس جنرل کی جو کہ ان کے اپنے پاس ایک عہدہ ہے اور وہ ایک اور انڈیپینڈنٹ سویلین باڈی کے چیئرمین کو فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فیورز دیں, ڈائریکٹلی وہ فیورز مانگ رہے ہیں. تو اس آڈیسٹی کو کویشچن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کورس کریکشن پہ جائیں گے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آئیں گی. انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سوال ہے تو وہ کریں. یہ ان نیسیسری چیزوں میں میرے خیال میں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. آگے چلوں گی. ایک چیز صرف میں آپ کی اجازت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجھے فون آتے تھے یا مجھے لوگ بھیجے جاتے تھے کام کروانے کے لیے, یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا تھا. میں یہ چیز اسی لیے اس وقت لے کے آیا ہوں. اب دیکھیں, میرے بعد الیکشن کمیشن بھی بولا ہے اور لوگ بھی بولیں گے. تمام اداروں کے ساتھ یہ کیا جاتا تھا کہ ایک پیرالل سسٹم بنایا ہوا تھا جنرل فیض نے, اور تمام اداروں کو, سویلین اداروں کو کنٹرول کیا تھا. ان سے اپنے مرضی کے کام کروائے جاتے تھے, اور صرف سویلین اداروں کو نہیں, پوری عدلیہ کو, ججز کو, اور اس سب کا ریکارڈ آ چکا ہے. ثاقب نثار ملک سے فرار کیوں ہوا سابق چیف جسٹس؟ آپ سوچیں کتنی شرمناک بات ہے کہ ملک کا سابق چیف جسٹس ملک سے فرار ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت کچھ اس کا بھی ریکارڈ پہ آ چکا ہے. جنرل فیض بتا چکا ہے بہت کچھ. اور اس کے علاوہ 4 سابق ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے کیا کیا کیا, کیا کیا نہیں کیا, وہ سب چیزیں بھی ریکارڈ پہ آ چکی ہیں. اور میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہیں, اور اس میں بہت ساری کالز ریکارڈ ہوئی ہے, اور وہ سارا ڈیٹا اس وقت جو تحقیقات کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس موجود ہے. چلیں, میں اپنے اگلے سوال پہ آتی ہوں. آئی گیس ہمیں تھوڑا سا اگر پریسائزلی بتا دیں کہ میسج کیا آیا تھا آپ کے پاس, بریگیڈیئر غفار کیا میسج لے کر آئے تھے, اور پھر کیا ہوا کیا تھا اس کی. دیکھیں, یہ بڑا دلچسپ ایک بات ہے کہ سب نے کہا, اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں بریگیڈیئر غفار آیا تو تھا, پھر اس نے کام بھی کروا لیے. اب جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر غفار میرے پاس نہیں آیا. بریگیڈیئر غفار آپ کے پاس نہیں آیا. ہوا یہ, اس میں بھی کیوں نہیں آیا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہوا یہ کہ جب یہ کال آئی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیجیے گا, میں ان سے پوچھوں گا. اور انہوں نے کال میں یہ کہا کہ ہم لوگوں کو آپ کے پاس بھیجتے ہیں اور آپ ہمارے کام نہیں کرتے. تو کام میں کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیونکہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام تو میں کسی کے بھی نہیں کرتا تھا, نہ کرنا چاہتا ہوں. پبلک پوزیشن میں بیٹھ کے کرنے نہیں چاہیے, گناہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. یہ شکایت مجھے اس وقت کی وفاقی حکومت کو بھی مجھ سے تھی, اس وقت کی صوبائی حکومتوں کو بھی تھی, اس وقت کے جنرل فیض کو بھی تھی, اس وقت کے جنرل باجوہ کو بھی تھی, اس وقت کے جنرل عاصم سلیم باجوہ اور جنرل آصف غفور کو بھی تھی. لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہی کروں گا. تو وہ میں نے کیا. تو آ جاتے, میں کسی سے ملنے سے انکار نہیں کرتا تھا. میری ڈیوٹی ہے کہ اگر میں پبلک پوزیشن میں بیٹھا ہوں, وہ مجھ سے ملنا چاہتا تو میں ملتا تھا. ہوا یہ کہ بریگیڈیئر غفار میرے پاس نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ ہوا یہ کہ بیچ میں فیض آباد دھرنا آ گیا اس کال کے کچھ دنوں بعد, اور فیض آباد دھرنا جب آیا تو ایک نیا بحران شروع ہو گیا. یہ جو چینل لائسنسز کی بات ہے یہ پیچھے چلی گئی. یہ جو بیچے اور خریدے جا رہے تھے نا, یہ والا جو تھا مسئلہ یہ پیچھے چلا گیا. فیض آباد دھرنا آ گیا. فیض آباد دھرنے پہ ایک نیا مسئلہ شروع, جس کا سپریم کورٹ میں ابھی بھی کیس چل رہا ہے, اور جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ تمام ٹی وی چینلز کو بند کر دو, ورنہ 92 کو بھی کھولو, جو میں نے نہیں کھولا. اور پھر ظاہر ہے وہ چینل بند کروا دیے گئے. وفاقی حکومت اس وقت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے اور مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات تھی, تو وہ بند کروا لیے جنرل فیض نے. خیر
اس کے بعد وہ دھرنے پہ بھی میں نے ان کی بات نہیں مانی. تو اب آپ دیکھیں نا, میرے گناہوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی. تو جیسے ہی دھرنا ختم ہوا, اس کے 15-20 دن کے اندر اندر لاہور ہائی کورٹ میں ہر جگہ میں نے کہا نا, ان کے ججز ہیں جو ان کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے, جو ان کی انگلی پہ چلتے تھے, جو ان کی انگلی پہ فیصلے کرتے تھے, اس جج نے مجھے باہر نکال دیا, چیئرمین پیمرا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو پھر نہ ابصار رہا نہ بریگیڈیئر غفار رہا, لیکن پیمرا تھا اور بریگیڈیئر غفار بھی وہی تھا, جنرل فیض بھی وہی تھا. پھر وہ کام بھی ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے 2 چینل سے, تو وہ میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو کون سے 2 چینل سے. آڈینس کا اشتیاق ہے جاننے کا کہ یہ کون سے چینل سے, تو وہ بھی نام ہمارے سامنے. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت, اور اس وقت انڈس ٹی وی تھا, اس کے 4 لائسنسز تھے. ان میں سے 2 لائسنسز انہوں نے ایک اور جگہ کسی اور کو فروخت کیا, اور وہاں سے کسی اور کو فروخت ہوئے. اور جس طریقے سے وہ فروخت ہوئے, اور اس کے مالک کو, انڈس ٹی وی کے پہلے مالک کو جس طرح اٹھا کے ٹارچر کیا گیا اور ایک تہہ خانے میں لے جا کے اس سے سگنیچر کروائے گئے, وہ تاکہ وہ اپنے چینلز کا قبضہ چھوڑے, اور وہ انڈس کا, اور وہ پھر کسی اور کو دلوائے گئے. اور وہاں سے وہ کس کو دلوائے گئے, وہاں سے ملک ریاض کا پیسہ استعمال ہوا, اور کنور معیز جو ٹاپ سٹی ہے اس کا پیسہ استعمال ہوا. اس کے ان دونوں سے پیسے لگوائے گئے, اور اس چینل کا نام رکھا گیا آپ. اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کون کون تھا, یہ آپ حیران ہو جائیں گی. ابھی میں آپ کو وہ نام بتاتا ہوں. جولائی 18, 2019 کو ایک میٹنگ ہوئی, اتھارٹی میٹنگ پیمرا کی, جس کو چیئر کیا محمد سلیم چیئرمین نے. اشفاق جمانی اس میں ایگزیکٹو ممبر تھے. میجر جنرل ریٹائرڈ عامر عظیم باجوہ چیئرمین پی ٹی اے تھے. میجر ریٹائرڈ اعظم سلمان خان سیکرٹری انٹیریئر تھے. مس زاہدہ پروین سیکرٹری آئی اینڈ بی تھی. مسٹر سرفراز خان جتوئی ممبر, نرگس ناصر ممبر, اور شاہین حبیب اللہ ممبر. انہوں نے اس کی منظوری دی, اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی. اور وہ چینل جو پہلے غضنفر علی جس کے سی ای او اور ڈائریکٹر تھے, الطاف حسین شاہ ڈائریکٹر تھے, مس زرمینہ علی ڈائریکٹر تھے, ان سب کے پاس 1,000 شیئرز تھے. ٹوٹل شیئرز تھے 3,000. اور وہ کن کو گئے, وہ ان لوگوں کو گئے جن لوگوں کے ذریعے اس ملک میں نفرت اور زہر پھیلائی گئی, جن لوگوں کے ذریعے اس ملک میں فتوے لگوائے گئے, جن لوگوں کے ذریعے لوگوں کو غدار, چور, ڈاکو کہا گیا, جن لوگوں کے ذریعے فوج میں تقسیم پیدا کی گئی, جن لوگوں کے ذریعے عدلیہ میں تقسیم پیدا کی گئی, جن لوگوں کے ذریعے عوام میں تقسیم پیدا کی گئی. اور اس میں سے پہلا نام سن لیں آپ, مسٹر آفتاب اقبال, سی ای او. 2,697 شیئرز ان کو ٹرانسفر ہوئے آپ ٹی وی کے. پیسہ کس کا تھا, کسی اور کا, ملک ریاض کا اور قمر معیز کا. دوسرا اس کا تھا مس شانز نور, 150 شیئر ان کو ٹرانسفر ہوئے. یہ آفتاب اقبال کی کیا لگتی ہیں, یہ آفتاب اقبال صاحب ہی بتائیں گے. تیسرا شیئر ہولڈر ہے مس ناہیہ نور, 150 شیئرز ان کو گئے. مس ناہیہ نور کون ہے, یہ بھی آفتاب اقبال صاحب بتائیں گے. اور پھر الطاف حسین شاہ کو 1 شیئر, غضنفر علی کو 1 شیئر, اور مس زرمینہ علی کو 1 شیئر. مطلب یہ 3,000 شیئر پورے کیے. اور یہ کون کروا رہا تھا پیچھے بیٹھ کے, جنرل فیض اور اس کا گینگ, اور عمران خان ان کے سر پہ تھا. اور کیا مقصد تھا, مقصد تھا میڈیا کو کیپچر کرنا, اور میڈیا کو کیپچر کر کے لوگوں کو بے عزت کرنا. لوگوں پہ ابھی کیا ہو رہا ہے, ابھی دیکھیے آج بھی پریس کانفرنس پہ ٹارگٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ کو, ان کے خلاف مسلسل بول رہے ہیں. اور یہی پی ٹی آئی اور جنرل فیض اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی یہ اسٹریٹجی ہے, لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ کی جاتی ہے لوگوں کی, کہ ایک شخص کو پکڑ لو, اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو, اس کے اوپر اٹیک کرو, اس کی کوالیفیکیشن کو کویسچن کرو, اس کی اہلیت کو, اس کی قابلیت کو کویسچن کرو, اسے بتاؤ یہ تو انٹیگریٹی نہیں ہے اس کی. اور اس وجہ سے وہ شخص پھر پریشر میں آتا ہے. یہ میرے ساتھ انہوں نے کرنے کی کوشش کی, میں نہیں آیا. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں آئیں گے, سچے ہیں نا. راجہ سکندر سلطان چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں آئے. یہ ہے ان کا طریقہ واردات, اور یہ میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. میں میڈیا کا اسی لیے اتنا کریٹک ہوں. میڈیا کو خریدا گیا, میڈیا کے اینکرز کو. یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا نا, یہ کدھر ہے آفتاب اقبال, آج اس ملک میں رہتا ہے, اس دھرتی کا بیٹا ہے.
جس نے اس دھرتی پہ آگ لگائی، جس نے اس فوج میں تقسیم کی، جس نے اس عدلیہ میں تقسیم کی اینکرز نے، وہ کدھر ہیں آج؟